خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک جان لیوا وبا کو صرف ایک جسمانی بیماری نہ سمجھا جائے بلکہ ایک روحانی جنگ مانا جائے؟ آج ہم طب نبوی کی دنیا میں گہرائی سے اتریں گے اور ایک ایسے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں غیبی قوتیں اور ایمان بیماری کے خلاف دفاع کی پہلی لکیر سمجھے جاتے تھے۔ یہ ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن یہ طب کے بارے میں ہماری آج کی سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ سوال ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں روح کی صحت سیدھی جسم کی صحت سے جڑی ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں، اس کا کیا مطلب ہوگا اگر کسی وبا کی وجہ صرف ایک وائرس نہ ہو بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ گہرا ہو؟ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل الگ نظریے ہیں۔ ایک طرف ہے ڈاکٹر کا نظریہ، یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور ناپ سکتے ہیں، جراثیم، علامات، بیماری کی ٹھوس حقیقت۔ لیکن دوسری طرف نبوی نظریہ خوردبین سے بھی آگے، روح کے غیبی دائرے میں جھانکتا ہے، ان اسباب کی تلاش میں جو مادی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ غیر مرئی روحانی اسباب ہیں کیا؟ یہ ماخذی متن کچھ ایسی حیران کن وضاحتیں پیش کرتا ہے جو ہمیں کسی بھی جدید میڈیکل جرنل میں ملنے والی چیزوں سے بہت آگے لے جاتی ہیں۔ پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ طاعون کو ایک گہری تاریخی یاد سے جوڑا گیا ہے۔ اسے ایک اچانک پھیلنے والی وبا کے طور پر نہیں، بلکہ ایک الہی سزا کی گونج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو بہت پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ بات بیماری کو فوری طور پر ایک حیاتیاتی واقعے سے اٹھا کر ایک اخلاقی اور تاریخی سطح پر لے جاتی ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ معمہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت ایک دوسرے زیادہ براہ راست مافیق الفطرت سبب کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی جنات کا چھونا۔ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ طاعون صرف ایک سزا نہیں، بلکہ ایک ایسی غیبی دنیا کی طرف سے کیا جانے والا حملہ ہے جو ہماری اپنی دنیا کے ساتھ ہی موجود ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ جن آخر ہیں کیا؟ اسلامی روایت میں یہ صرف لوک کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسی غیبی مخلوق ہیں جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ ہماری مادی دنیا کے ساتھ تعامل اور اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور اس تناظر میں انہیں بیماری کے ایک ممکنہ ذریعے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ متن یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ دونوں دنیایں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر کا اپنی خوردبین سے کسی روحانی وجہ کو نہ دیکھ پانا اس کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوزار مادی دائرے تک محدود ہیں، جبکہ مسئلہ اس سے کہیں آگے تک پھیلا ہو سکتا ہے۔ تو آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب روحانی دنیا کی کوئی غیبی قوت حقیقت میں انسانی جسم میں بیماری کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہ متن واقعات کا ایک بڑا دلچسپ سلسلہ بیان کرتا ہے۔ متن اسے صرف ایک امکان کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ ایک بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ جسم پر روح کے گہرے اثرات سے انکار کرنا شدید جہالت کی علامت ہے۔ اس عالمی نظریے میں روح اور جسم یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ اس پورے عمل کی وضاحت کرتی ہے۔ دیکھیں، اس کی شروعات ہوتی ہے جسم کے کمزور ہونے سے، شاید مزاج میں کوئی عدم توازن پیدا ہو جائے یا خون خراب ہو جائے۔ متن یہ بتاتا ہے کہ یہ جسمانی کمزوری ایک کھلے دروازے کی طرح کام کرتی ہے جو جسم کے روحانی دفاع کو کمزور کر دیتی ہے اور ان منفی قوتوں کو حملہ کرنے اور قابض ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ اگر بیماری کی جڑ روحانی ہے تو صرف جسمانی دوا کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ اس کا حل بھی روحانی ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں اس چیز کی طرف لاتا ہے جسے طب نبوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ روحانی دوا آخر ہے کیا؟ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ اعمال ہیں: اللہ کو یاد کرنا، دعا کرنا، خیرات دینا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس کا مقصد صرف شفا مانگنا نہیں ہے، بلکہ بیماری کو دفع کرنے کے لیے ایک مثبت روحانی توانائی کا قلعہ فعال طور پر تعمیر کرنا ہے۔ یہ ایک فعال روحانی دفاعی حکمت عملی ہے، اور مصنف کا اس علاج پر یقین غیر متزلزل ہے۔ اسے ایک امید بھری دعا کے طور پر نہیں، بلکہ ایک آزمودہ روحانی ٹیکنالوجی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ تقریباً کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ متن ایک حقیقی جنگ کی منظر کشی کرتا ہے جہاں الہی قوتیں یعنی فرشتے بیماری پیدا کرنے والی قوتوں کو شکست دینے کے لیے اترتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ یہ نظریہ مادی دنیا کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے، بلکہ یہ ماحولیاتی عوامل کو اپنے روحانی ڈھانچے میں بڑے دلچسپ طریقے سے شامل کرتا ہے۔ یہاں ایک اہم جسمانی وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی غیر صحت بخش یا آلودہ ہوا۔ یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ یہ نظریہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ایک ٹھوس ماحولیاتی عنصر کو ایک ایسی چیز کے طور پر دیکھتا ہے جو جسم کو کمزور کر کے اسے غیبی روحانی حملے کا شکار بنا سکتا ہے۔
اور اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے متن قدیم یونانی طبیب بقراط کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک اتفاقی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک اقدام ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ موسموں اور بیماری کے درمیان یہ تعلق ایک آفاقی سچائی ہے جسے مغربی طب کی بنیاد رکھنے والی شخصیات نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ یہ ٹیبل دکھا رہا ہے، خزاں کو سب سے خطرناک موسم کہا گیا ہے، جبکہ بہار تازگی اور صحت لاتی ہے۔ اور جیسے فطرت بیماری لا سکتی ہے، ویسے ہی وہ اس کے خاتمے کا اشارہ بھی دے سکتی ہے۔ یہ حدیث ایک خوبصورت شاعرانہ تصویر پیش کرتی ہے کہ آسمانوں میں خاص قدرتی واقعہ زمین پر وبا کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے، جو شفا کے چکر کو براہ راست فطرت کے چکروں سے جوڑتا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نجم، وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا مطلب ستارہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک آسمانی جسم، اور بہار میں پھوٹنے والے نئے پودے اور جڑی بوٹیاں بھی۔ یہ ایک لفظ خوبصورتی سے آسمانوں اور زمین کو شفا کے ایک متحد نظام میں پرو دیتا ہے۔ تو ہم نے روحانی اسباب، جسمانی وجوہات اور روحانی علاج سب کو دیکھ لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس متن کی آخری اور شاید سب سے اہم دلیل کی طرف، یعنی طب کے ان دو طریقوں کے درمیان ایک براہ راست موازنہ۔ یہ جملہ سمجھیں کہ پورے متن کا نچوڑ ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ طب نبوی کا روایتی طب سے موازنہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے جدید سرجری کا کسی سادہ لوک علاج سے موازنہ کیا جائے۔ انہیں مساوی متبادل کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ ایک کو بنیادی طور پر برتر سمجھا جاتا ہے جو حقیقت اور فہم کی ایک اعلیٰ سطح پہ کام کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ہماری جدید دنیا میں جب ہم مکمل صحت، تندرستی اور ذہن و جسم کے ناقابل تردید تعلق کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، تو کیا ہم شاید اسی قدیم حکمت کی گونج سن رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہماری جسمانی حقیقت کو کس حد تک تشکیل دیتا ہے؟